عرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا۔ اس دن ہم جہنم کو بھی کافروں کے ساتھ ملا کھڑا کر دیں گے جن کی آنکھیں میری یاد سے پردے میں تھیں اور امر حق سن بھی نہیں سکتے تھے۔ کیا کافر یہ خیال کیے بیٹھے ہیں کہ میرے سوا وہ میرے غلاموں کو اپنا حمایتی بنا لیں گے؟ سنو، ہم نے تو ان کفار کی مہمانی کے لیے جہنم کو تیار کر رکھا ہے۔ اے نبی، پوچھ لیجئے کہ اگر تم کہو تو میں تمہیں بتا دوں کہ باعتبار اعمال کے سب سے زیادہ خسارے میں کون ہیں؟ وہ ہیں کہ جن کی دنیاوی زندگی کی تمام تر کوششیں بیکار ہو گئیں اور وہ اسی گمان میں رہے کہ وہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کی آیتوں سے اور اللہ کی ملاقات سے کفر کیا، تو ان کے تمام اعمال غارت ہو گئے۔ بس قیامت کے دن ہم ان کا کوئی وزن قائم نہ کریں گے۔ حال یہ ہے کہ ان کا بدلہ جہنم ہے، کیونکہ انہوں نے کفر کیا اور میری آیتوں اور میرے رسولوں کو مذاق میں اڑایا۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ کفار کو پہلے جہنم دکھائی جائے گی۔ کافر جہنم میں جائیں اس سے پہلے جہنم کو اور اس کے عذابوں کو دیکھ لیں گے، اور یہ یقین کر کے کہ وہ اسی میں داخل ہونے والے ہیں، داخل ہونے سے پہلے ہی جلنے کھڑنے لگیں گے، غم و رنج ڈر خوف کے مارے گھلنے لگیں گے۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث میں ہے، رسول اللہ نے فرمایا کہ جہنم کو قیامت کے دن گھسیٹ کر لایا جائے گا، جس کی 70,000 لگامیں ہوں گی، ہر لگام پر 70,000 فرشتے ہوں گے۔ یہ کافر دنیا کی ساری زندگی میں اپنی آنکھوں اور کانوں کو بیکار کیے بیٹھے رہے، نہ حق کو دیکھا، نہ حق کو سنا، نہ مانا، نہ عمل کیا، شیطان کا ساتھ دیا اور رحمان کے ذکر سے غفلت برتی، اللہ کے احکام اور ممانعات کو پسے پش ڈالے رہے، یہی سمجھتے رہے کہ ان کے جھوٹے معبود ہی انہیں سارے نفع پہنچائیں گے اور کل سختیاں دور کریں گے۔ محض غلط خیال ہے، بلکہ وہ تو ان کی عبادت کے بھی منکر ہو جائیں گے اور ان کے دشمن بن کھڑے ہوں گے۔ ان کافروں کی منزل تو جہنم ہی ہے جو ابھی سے تیار ہے۔ اعمال کے لحاظ سے زیادہ خسارے میں کون ہیں؟ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے ان کے صاحبزادے مصعب رحمہ اللہ نے سوال کیا کہ کیا اس آیت سے مراد خارجیوں کا گروہ ہے؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا نہیں، بلکہ مراد اس سے یہود و نصارہ ہیں۔ یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا اور نصرانیوں نے جنت کو سچا نہ جانا اور کہا کہ وہاں یعنی جنت میں کھانا پینا کچھ نہیں۔ ہاں، خارجیوں کے گروہ نے اللہ کے وعدے کو اس کی مضبوطی کے بعد توڑ دیا، پس سعد رضی اللہ عنہ خارجیوں کو فاسق کہتے تھے۔ یہ روایت بخاری کی ہے، اور تفسیر ابن جریر طبری میں علی رضی اللہ عنہ وغیرہ کا قول ہے کہ اس آیت سے مراد خارجی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جیسے یہ آیت یہود و نصارہ وغیرہ کو شامل ہے، اسی طرح اس امت کی طرف منسوب ہونے والے ایک گمراہ گروہ خارجیوں کا حکم بھی اس میں ہے، کیونکہ آیت عام ہے۔ جو بھی اللہ کی عبادت اور اطاعت اللہ کے طریقے سے بجا لائے، جو طریقہ اللہ کو پسند نہیں، تو گوہ وہ اپنے اعمال سے خوش ہو اور سمجھ رہا ہو کہ میں نے آخرت کا توشہ بھتہ بہت کچھ جمع کر لیا ہے، میرے نیک اعمال اللہ کے پسندیدہ ہیں اور مجھے ان پر اجر و ثواب ضرور ملے گا۔ لیکن اس کا یہ گمان غلط ہے، اس کے اعمال مقبول نہیں بلکہ مردود ہیں، اور وہ غلط گمان شخص ہے۔ یہ آیت مکی ہے اور ظاہر ہے کہ مکے میں یہود و نصارہ مخاطب نہ تھے اور خارجیوں کا تو اس وقت تک وجود بھی نہ تھا۔ بس ان بزرگوں کا یہی مطلب ہے کہ آیت کے عام الفاظ ان سب کو اور ان جیسے اور سب کو شامل ہیں۔ جیسے سورہ غاشیہ کی آیت نمبر 2 تا آیت نمبر 4 میں اللہ کا فرمان، جس کا ترجمہ ہے کہ قیامت کے دن بہت سے چہرے ذلیل و خوار ہوں گے جو دنیا میں بہت محنت کرنے والے بلکہ اعمال سے تھکے ہوئے تھے اور سخت تکلیفیں اٹھائے ہوئے تھے، آج وہ باوجود ریاضت و عبادت کے جہنم واصل ہوں گے اور بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈال دیے جائیں گے۔ اور سورہ فرقان کی آیت نمبر 23 میں اللہ نے فرمایا
وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، یعنی ان کفار و مشرکین کے تمام کیے کرائے اعمال کو ہم نے آگے بڑھ کر ردی اور بیکار کر دیا۔ اور سورہ نور کی آیت نمبر 29 میں ہے، جس کا ترجمہ ہے، کافروں کے اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی پیاسا ریت کے تودے کو دور سے پانی سمجھ رہا ہو، لیکن جب پاس آتا ہے تو ایک بوند بھی پانی کی نہیں پاتا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے طور پر عبادت و ریاضت تو کرتے رہے اور دل میں بھی سمجھتے رہے کہ ہم بہت کچھ نیکیاں کر رہے ہیں اور وہ مقبول اور اللہ کی پسندیدہ ہیں، لیکن چونکہ وہ اللہ کے بتلائے ہوئے طریقوں کے مطابق نہ تھیں، نبیوں کے فرمان کے مطابق نہ تھیں، اس لیے بجائے مقبول ہونے کے مردود ہو گئیں اور وہ بجائے محبوب ہونے کے مبغوض ہو گئیں، اس لیے کہ وہ اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے رہے۔ اللہ کی وحدانیت اور اللہ کے رسول کی رسالت کے تمام تر ثبوت ان کے سامنے تھے، لیکن انہوں نے آنکھیں بند کر لیں اور مان کر ہی نہ دیا۔ ان کا نیکی کا پڑلا بالکل خالی رہے گا۔ بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، قیامت کے دن ایک موٹا تازہ بڑا بھاری آدمی آئے گا، لیکن اللہ کے نزدیک اس کا وزن ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہ ہوگا۔ پھر رسول اللہ نے فرمایا، تم اگر چاہو تو یہ آیت پڑھ لو۔ پھر آپ نے فرمایا، فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، یعنی قیامت کے دن ہم ایسے لوگوں کے لیے ترازو میں ان کے اعمال کو تولنے کے لیے ترازو ان کے واسطے قائم نہ کریں گے۔ ابن ابی حاتم کی روایت میں رسول اللہ نے فرمایا، بہت زیادہ کھانے پینے والے موٹے تازے انسان کو قیامت کے دن اللہ کے سامنے لایا جائے گا، لیکن اس کا وزن اناج کے ایک دانے کے برابر بھی نہ ہوگا۔ پھر رسول اللہ نے اسی آیت کی تلاوت فرمائی۔